اچھا تو دوستوں کچھ دن پہلے نا ایک ڈیبیٹ سامنے آئی ہے جس میں جاوید اختر صاحب ہیں اور مفتی شمائل جو ندوی ہیں ان کے درمیان نا ایک موضوع زیر بحث تھا کہ آیا کہ خدا جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ میں نے یہ ڈیبیٹ جو ہے نا مکمل سنی ہے، تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آخر میں نا مجھے یہ فیل ہوا کہ میں نے نا وقت ہی گزارا ہے مگر مجھے نا کوئی فکری وضاحت حاصل نہیں ہو سکی۔ اب میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو غلط ثابت کروں، نہ میں کسی کو جتوانا چاہتا ہوں، بلکہ میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایسی ڈیبیٹس اکثر پروڈکٹیو کیوں نہیں ہوتی، ان سے ہمیں کچھ بھی حاصل کیوں نہیں ہوتا۔ تو دیکھو، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خدا کے وجود کا یہ جو سوال ہے نا، یہ ایک سمپل کویسچن نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ نہ صرف سائنسی سوال ہے، نہ صرف مذہبی ہے، اور نہ ہی یہ صرف فلاسفی کا کویسچن ہے۔ یہ تین مختلف جہتیں ہیں کہ اگر ہم سائنس کی بنیاد کریں تو سائنس میں امپیریکل ایویڈنسز چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ کو سائنس کہتی ہے کہ میں نے وہ چیز ایکسیپٹ کرنی ہے جو تجربے اور مشاہدے پر کھڑی ہوگی۔ اور اگر ہم دوسری ڈومین فلاسفی کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاسفی کہتی ہے کہ جو عقل، منطق اور وجودیات کی بات کرے گی، یعنی کہ لاجک کی بات کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم تیسری ڈومین میں دیکھیں تو تیسرا ہمارے پاس جو ہے نا وہ فیتھ ہے، ایمان ہے، کہ جس میں ہمارے پاس وحی ہے اور قلبی یقین جو ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان تینوں چیزوں کو الگ الگ نہیں رکھا جاتا تو بحث واضح ہونے کی بجائے نا الجھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے نا، اس میں مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ لگا کہ جو دونوں فریق تھے نا، ایک ہی سطح پر بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ جو جاوید اختر صاحب سے وہ بار بار ایسے شواہد مانگ رہے تھے جو سائنسی تجربے کی سطح کے ہوں، یعنی وہ خدا کو ایسے ثابت کرنا چاہتے تھے جیسے کسی لیبارٹری میں کوئی چیز ثابت کی جاتی ہے۔ تو دوسری طرف جو مفتی شمائل صاحب ہیں، وہ فلسفیانہ اور دینی جو دلائل وہ دے رہے تھے جو عقل اور ایمان کی سطح پر ہوتے ہیں، نہ کہ سائنسی تجربے کے۔ تو نتیجتاً کیا ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنے اپنے موقف کو دہراتے رہے، ٹھیک ہے۔ اسے فلسفے کی زبان میں نا ہم کہتے ہیں ٹاک پاسٹ ایچ ادر، ٹاکنگ پاسٹ ایچ ادر کہہ لو، کہ ہوتا کیا ہے کہ یعنی سامنے والے کی بات سنے بغیر ہی آپ نہ بولتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو عوامی ڈیبیٹس ہوتی ہیں نا، اگر ہم ان کا سائیکولوجیکل اسپیکٹ دیکھیں، ان کا جو نفسیاتی پہلو ہے وہ دیکھیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی مقصد یا کسی سچ تک پہنچنا ان کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جیتنا ہوتا ہے ایک دوسرے سے۔ جب سامنے آپ کے کیمرہ ہو، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوں، بلکہ لاکھوں دیکھ رہے ہوں، اور کلپس وائرل ہونے ہوں، تو انسان جو ہے نا وہ لاشعوری طور پر دفاعی اور جارحانہ انداز اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کوئی بھی فریق یہ ذہن لے کر کبھی بھی نہیں آتا کہ ممکن ہے میں غلط ہوں۔ جب یہ ذہنیت ہی نہیں ہوتی تو پھر ڈیبیٹ جو ہے نا وہ میرے خیال میں مکالمہ نہیں رہتی، وہ ایک نا مقابلہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے 2 گھنٹے سننے کے بعد خود سے سوال کیا کہ کیا مجھے خدا کے وجود کے حق میں کوئی نئی دلیل ملی ہے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، یا مجھے خدا انکار جو ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار ہے، اس کے حق میں کوئی نئی فکری جہت ملی ہو، کوئی نئی فکری بنیاد ملی ہو؟ تو میرا جواب تھا بالکل ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور یہاں میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ یہ مسئلہ شاید ان مقررین کا نہیں تھا بلکہ فارمیٹ کا ہے، کہ خدا کا وجود جیسے جو گہرے سوالات ہیں یہ شور میں، تالیوں اور جملوں کی کاٹ میں حل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں تو اس موضوع کے لیے ڈیبیٹ کی بجائے نا بہت سارے اور طریقے ہو سکتے ہیں۔ یک طرفہ ون سائیڈڈ سنجیدہ قسم کے لیکچرز ہو سکتے ہیں، ایسیز لکھے جا سکتے ہیں، بکس لکھی جا سکتی ہیں، مضامین چھاپے جا سکتے ہیں، یا کوئی لمیٹڈ کویسچن آنسر کا سیشن ہو سکتا ہے جہاں مقصد کیا ہو، جہاں مقصد سمجھنا ہونا چاہیے بلکہ جیتنا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان ہو گیا، انکار ہو گیا، اور وجود باری تعالیٰ جیسے یہ جو سوالات ہیں نا، یہ خاموش غور و فکر مانگتے ہیں، نہ کہ اسٹیج پر فتح کا اعلان مانگتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس ڈیبیٹ میں کوئی جیتا، نہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی ہارا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس گفتگو نے مجھے علم نہیں دیا، صرف شور دیا۔ شاید ہمیں یہ تسلیم جو ہے نا وہ کر لینا چاہیے کہ ہر بڑا سوال جو ہے نا وہ ڈیبیٹ کے لیے نہیں ہوتا، ہر بڑا سوال جو ہے نا وہ ڈیبیٹ کے لیے نہیں ہوتا، اور خدا کا سوال ان میں سب سے بڑا سوال ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔